سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پہاڑ پر ہیں، پہاڑ ہلنے لگتا ہے، آپ ایڑی مبارک مار کے کہتے ہیں اے پہاڑ تجھے کیا ہوا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، آپ تھے، صدیق اکبر تھے اور فاروق اعظم عثمان غنی رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے۔ تو اس لیے حضرت عثمان اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بشارت خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمان پر ہیں، دو وزیر زمین پر ہیں۔ آسمان پر وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین پر وزیر صدیق اور فاروق ہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی پکارا ہے، جب بھی بلایا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لسان نبوت سے جب بھی الفاظ نکلتے تھے بھئی ابو بکر اور عمر کو بلاؤ، بھئی صدیق اور فاروق کو بلاؤ، ہمارے دل میں یہ حسرت رہ جاتی تھی کہ یہاں پر نام جب بھی آتا ہے صدیق اور فاروق کا آتا ہے، جب بھی آتا ہے ابو بکر اور عمر کا آتا ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے ان دونوں شیخین کو جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اعزاز اللہ نے ان حضرات کو عطا فرمایا جب یہ مقام محدثیت پر تھے، جب آپ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تو پھر یہ مہر تصدیق اللہ نے ثبت کر دی کہ آج کے بعد خلافت کے منصب پر فیض ہونے کے بعد عمر فاروق کا جو بھی فیصلہ ہے اس پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی مہر تصدیق ثبت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ کے وزیر اور مشیر رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری ایام کے اندر، آخری اوقات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد فرمایا اور دستاویز عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی، اور اس میں نام جو ہے حضرت صدیق اکبر کو غشی ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود درج فرمایا۔ جب آپ کو ہوش آیا پوچھا پڑھ کر سناؤ، جب وہ دستاویز پڑھ کر سنائی تو اس میں نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ میرے دل کی آواز تو نے لکھی ہے۔ اور اس پر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے لی تھی تو آپ نے بھی حضرت عمر کے بارے میں رائے دی، لیکن اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ عثمان اگر اس پر تیری رائے مختلف آتی تو میں تیری رائے کا احترام کرتا، تیری رائے کا احترام کرتا۔ ان حضرات کی باہم کتنا پیار، محبت، الفت اور عقیدت تھی، ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ تعلق جو ہے وہ کیسا تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ سے جو ہے وہ نکاح ہوا ہے۔ اس طرح آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بمنزل باپ کے ہوتا ہے، اور اس نسبی رشتے کے اندر آپ بمنزل باپ کے تھے، اور دوسری طرف ایک نسبی رشتہ یہ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاندان نبوت سے رشتہ جوڑنے کے لیے محض اسی نیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے ہیں، یہ ان کی اصول اربع جو 4 کتابیں ہیں معتبر ترین، ان میں بھی یہ حوالے موجود ہیں اور وہ لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہاں اتنی ڈنڈی انہوں نے ضرور ماری ہے، یعقوب قمی نے تفسیر قمی کے اندر جو ہے اتنی ڈنڈی ماری ہے کہ چونکہ خلیفہ تھے اس لیے زبردستی جو ہے وہ نکاح کر لیا، حالانکہ زبردستی نہیں، دل و جان سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، عقیدت کی بنیاد پر، محض اس بنیاد پر
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسب کا رشتہ جڑ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام رشتے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے لیکن میرے نسب کا رشتہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئے گا۔ اس لیے اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اس میں سے 2 اولاد بھی ہوئی، ایک بیٹا اور بیٹی۔ بیٹے کا نام حضرت زید اور بیٹی کا نام جو ہے وہ رقیہ رکھا گیا، رقیہ بنت عمر، زید بنت عمر، زید بنت عمر اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ مدینہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عمر سے جنازہ پڑھوایا، ان کی تدفین ہوئی۔ جو کربلا کے اندر ام کلثوم کا نام آتا ہے وہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم، لیکن وہ ام کلثوم صغرا ہے، یہ ام کلثوم کبرا ہے۔ ام کلثوم کبرا جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، ام کلثوم صغرا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بیوی سے جو ہے وہ بیٹی ہے۔ اس طرح علی نے کئی بیٹیوں کے نام ڈبل رکھے، حضرت زینب کبرا، حضرت زینب صغرا، حضرت رقیہ کبرا، حضرت رقیہ صغرا، ام کلثوم کبرا، ام کلثوم صغرا، اس طرح کے جو ہے وہ نام ڈبل جو ہے وہ رکھے ہیں، کبرا اور صغرا ملا کر کے۔ تو اس لیے آپ کی یہ بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئی ہے اور آپ سے یہ رشتہ داری ہوئی۔ اس طرح آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے۔ داماد بمنزل بیٹے کے ہوتا ہے۔ حضرات حسنین کریمین آپ کے برادر نسبتی ہوئے، آپ ان کے بہنوئی ہوئے۔ یہ انتہائی قربت والے رشتے ہیں، ان کے آپس میں پیار محبت۔ پھر آپ کے دور خلافت کے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ قاضی القضات ہیں، قضات کے عہدے پر، چیف جسٹس کے عہدے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو منتخب فرمایا، آپ کی تقرری کی، پھر آپ ساتھ رہے۔ اسی طرح کہ ایک مواقع کے اوپر ایسے فیصلے آئے جس طرح کہ ایک عورت زانیہ کا معاملہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حد جاری کی، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو تو جرم کی سزا ملے گی، لیکن جو پیٹ کے اندر ہے اس کو کس جرم کی سزا ملے گی؟ حضرت عمر کے علم میں نہیں تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ دلائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ پیار محبت اور الفت اور عقیدت کی باتیں نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کے لیے سفر پہ جاتے ہیں، بیت المقدس کی فتح کے لیے جاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر کے مدینہ کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے قائم مقام نائب کے طور پر حضرت علی خلافت کے امور کو سنبھالتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات میں یہ شامل ہے کہ اس وقت جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا ملک شام کے اندر، اور یہودی جو ہے وہ بیت المقدس چھوڑ نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بات سیدھی سی ہے، آپ کا خلیفہ کون ہے؟ اپنے خلیفہ کو سامنے لے آؤ، ہم نے جو اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں اگر اس میں وہ نشانیاں پائی جائیں گی تو ہم جو ہے بیت المقدس بغیر لڑائی کے چابیاں حوالے کر دیں گے، اگر وہ نہیں ہوں گی تو پھر ہم لڑیں گے، اس وقت تک جب تک ہمارے دم میں دم ہوگا کبھی بھی چابیاں نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام پہنچا، آپ جب یہاں سے چلتے ہیں وقت کا خلیفہ ہے، ایک سواری ہے، ایک خادم ساتھ ہے، باری باری کبھی خادم سوار ہوتا ہے اور کبھی خلیفہ سوار ہوتا ہے۔ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے 17 پیوند لگے ہوئے ہیں اور آپ مدینہ سے سفر کر کے بیت المقدس فلسطین پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر کے جب ان یہودی علماء کے سامنے آپ کو کیا جاتا ہے وہ دیکھ کر کے کہتے ہیں واللہ یہی وہ خلیفہ ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا اب لڑائی بنتی نہیں ہے، چابیاں آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرح بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح کرنے کا اعزاز اللہ جل شانہ آپ کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر چونکہ ریاست مدینہ تھی اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب تھے، اس کے طور پر جو ہے ان کے منتخب کردہ آپ خلیفہ صدیق تھے، صدیق اکبر خلیفۃ الرسول تھے اور آپ خلیفہ صدیق تھے، آپ کو صدیق نے منتخب کیا تھا۔ تو اس وقت عوام الناس یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ آپ کی مزاج کے اندر شدت ہے، آپ کے مزاج کے اندر تیزی ہے تو آپ خلیفہ بن جائیں گے، پھر کتنی سختی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ انتہائی نرم دل تھے، تو میں سخت ہو کر کے معاملے کو اعتدال میں رکھتا تھا۔ صدیق اکبر کے ساتھ رہا، وہ بھی انتہائی نرم مزاج تھے، میں سختی کر کے معاملے کو اعتدال میں رکھتا تھا۔ اب جب میرے سر پر، میرے کندھوں پر یہ بوجھ آن پڑا ہے تو انشاءاللہ مجھے ویسا سخت نہیں پاؤ گے۔ ہاں، حدود اللہ کے قیام کے اندر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلانے میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، تمہارے حقوق دلوانے میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جہاں پر مجھے دیکھو غلطی پر چل رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چل رہا ہوں، کوئی بھی اٹھ کر کے میرے گریبان پکڑ سکتا ہے، مجھے روک سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی آپ جو ہے وہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی مجمع سے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے، اے امیر المومنین، کیا وجہ ہے کہ ہر ایک کو غنیمت میں سے ایک ایک چادر ملی ہے؟ وہ چادر اتنی نہیں تھی کہ ایک مکمل لباس بن جائے، جبکہ آپ نے پورا لباس بنا کے پہنا ہوا ہے، آپ کے حصے میں بھی تو ایک چادر آئی تھی۔ فرمایا اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہ میرے حصے میں بھی تو ایک چادر آئی تھی، میں نے وہ چادر اپنے والد گرامی کو ہدیہ کر دی، امیر المؤمنین کو ہدیہ کر دی۔ دو چادریں مل کر کے ایک لباس جو ہے وہ بن گیا ہے، ایک سوٹ بن گیا ہے، اور آپ نے وہ لباس پہن لیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کے ساتھ آپ کا تعلق انتہا درجے کا، کہ آپ کے دور خلافت کے اندر جہاں پر اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، کہ کہاں 9 لاکھ مربع میل پر آپ کو اسلامی سلطنت ملتی ہے، اور آپ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ آپ جو ہے یہاں کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملاتے ہیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آتے ہیں۔ جب آپ ایران فتح کرتے ہیں تو وہاں پر ایران کی شہزادیاں جو ہے مال غنیمت میں آتی ہیں، کہ ان شہزادیوں کا کیا کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ شہزادیاں شہزادوں کے لیے ہی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ہاں، ہمارے پاس بھی شہزادے ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی شہزادہ نہیں ہے، اور وہ شہزادے ہیں حسن و حسین، حسنین کریمین۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید عبداللہ ابن عمر کا نام لیں گے یا اپنے کسی شہزادے کا نام لیں گے، نے فرمایا کہ نہیں، حسن اور حسین یہ 2 شہزادے ہیں جن کو لسان نبوت سے یہ اعزاز ملا، شباب اہل الجنہ، کہ یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ لہذا وہ دونوں شہزادیاں ان شہزادوں کو جو ہے وہ دے دی ہیں۔ آپ نے جو ہے ایسا انتظام و انصراف فرمایا ہے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر محکمہ انہار بھی جاری ہوا، ملک کے اندر اسلامی سلطنت کے اندر نہری نظام بھی جاری ہوا، محکمہ پولیس بھی، محکمہ فوج بھی۔ آپ کے دور خلافت کے اندر بے روزگاری الاؤنس بھی، بے روزگاری وظائف بھی، اور آپ کے دور خلافت کے اندر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ یہ وہ ساری اعزازات ہیں، یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جاری فرمائی ہیں۔ یہ اسلامی ریاست کا حصہ ہے، یہ ریاست مدینہ کا حصہ تھی، اس کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارے معاملات جاری فرمائے، جو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں مزید اضافہ فرمایا۔ آپ ہی کے دور خلافت کے اندر اصحاب بدرین کے لیے وظائف متعین ہوئے، آپ کے دور خلافت کے اندر ازواج مطہرات کے لیے وظائف بھی متعین ہوئے، آپ کے نان نفقے کا معاملہ بھی دیکھا گیا، آپ کے لیے خصوصی حج کا انتظام بھی کیا گیا۔ آپ ہی کے دور خلافت کے اندر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے وظائف متعین ہوئے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر مجاہدین کے لیے ہر 4 مہینے کے بعد چھٹی کا انتظام کیا گیا، کہ ہر 4 مہینے کے بعد سپاہی مجاہد واپس گھر ضرور چکر لگائے گا، 4 مہینے سے زیادہ وہ میدان محاذ پر نہیں رہے گا۔ جی ہاں، آپ کا ہی دور خلافت تھا جس کے اندر اسلامی سلطنت اتنی پھیلی، اور زمین کے اوپر جو ہے زمین کے اوپر اللہ کی توفیق سے اتنا عدل و انصاف برپا کر دیا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ یہ تھی ریاست مدینہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کیے، اور ان اقدامات کو دیکھ کر کے آج آپ کے یورپ اور مغرب کے کئی ممالک کے اندر عمر لا کے نام سے ان لا کو نافذ کر کے انہوں نے مادی ترقی کی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج ہماری جنریشن کہتی ہے اور مغرب اور یورپ میں بڑا
بڑا بہترین نظام، ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر وظیفہ شروع ہو جاتا ہے، جب تک اس کا روزگار نہیں لگتا اس وقت تک حکومت وقت ان کو جو ہے وظیفہ دیتی ہے۔ بھئی یہ ان کا کمال نہیں ہے، انہوں نے ہمارے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لیا ہے۔